ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آج اس کا رکوع نمبر 9 میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل، جی ہاں، دنیا کا سب سے پہلا قتل کیوں اور کیسے ہوا، اس کی وجہ اور پھر کس بنا پر کیا گیا، اور سب سے پہلے میت کو دفن کرنے کا طریقہ کہاں سے ملا، یہ انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ضرور پوری ویڈیو دیکھیے گا، پتہ چلے گا کہ آج کے درس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں پہلے ہوئی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، سننے والے دیکھنے والے ان کے اہل و عیال آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے۔ جن دوستوں نے انتظام تمام کیا ان کے اہل و عیال آبا و اجداد کی بھی کامل بخشش فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، کیونکہ میرا ہدف ہے اسی منتھ میں 1000 سبسکرائبر کا۔ میں لاکھوں کی بات نہیں کر رہا، 1000 سبسکرائبر کرنے کا ہے۔ تقریباً 600 سے ابو ہو چکے ہیں، تو باقی دن بھی تھوڑے ہیں، کیونکہ درس حدیث، درس بخاری شریف اس کا آغاز کرنا ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں لائیو روزانہ جو ہے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ تو اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنے کے بعد انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ ایک درس حدیث جو ہے یا درس قرآن وہ لائیو جو ہے وہ چلا کرے۔ خیر میرے دوستو، دین کے نظریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، دین کی خدمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضرور چینل سبسکرائب کریں، دوستوں کو بتائیں، اس چینل کا حصہ بن جائیں، میری تمام ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ الرحمن مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی نظر آئے گی، اور دین حنیف کی ہر قسم کی معاملات کو مد نظر رکھ کر وہ جو آسانیاں ہیں، اور کچھ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے کچھ چیزیں جو بنا لی ہیں ان کا رد، اور کچھ لوگوں نے جو سختیاں اتنی کی ہیں ان کا رد بھی الحمدللہ احادیث اور قرآن پاک کی آیات بنیات کی روح سے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ میں چھوٹی کلپس جو ہیں وہ اس لیے حدیث کے پیش کرتا ہوں چونکہ ٹک ٹاک پر بھی دوستوں کے ڈیمانڈ کے مطابق، فرمائش کے مطابق جو ہے وہ اس بات کو لے کر آیا۔ ٹک ٹاک پر ID فالو کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آئیے درس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ فرمایا انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب فرما رہے ہیں ان کو پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ ہاں جی، اس خبر کا سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، جب دونوں نے ایک نیاز یعنی قربانی پیش کی
تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی. قال لاقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے. ہاں جی، حسد کی بنا پر ہوا کیا؟ آئیے میں آپ کو اس حوالے کی طرف لے کر چلتا ہوں. علماء سیر و اخبار کا لکھا ہوا بیان ہے کہ حضرت حوا کے عمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک عمل کے لڑکے کا دوسرے عمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا. یعنی ایک لڑکا اور لڑکی صبح کے ٹائم اور ایک لڑکا اور لڑکی شام کے ٹائم پیدا ہوتے تھے. جی عالم تھا دنیا جب آغاز ہوا. میں ایک درس میں بات کر چکا ہوں کہ جب پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے، اب آج دنیا کی کتنی زیادہ تعداد ہے، آپ اس کو پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے، لوگ کم نظر آئیں گے. 2020 میں کم تھے، 2002 میں تعداد کم تھی. اسی طرح آپ ملک پاکستان کو ہی لے لیں بے شک، تو اسی طرح آپ پیچھے چلتے جائیں گے تو ایک لمحہ ایسا آئے گا. اب یہ لاہور شہر ہے، اس کو لے لیں. ایک ٹائم تھا کہ لاہور ایک محدود تھا، اب لاہور پتہ نہیں کتنا پھیل چکا ہے. یعنی جب آپ بیک کی طرف جائیں گے تو وہ اینڈ نقطہ آغاز پر آپ پہنچیں گے. تو اس وقت حضرت حوا کے عمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی صبح اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی شام کو. اچھا، جو لڑکا لڑکی صبح میں پیدا ہوتے وہ سگے بہن بھائی کہلواتے، اور جو شام میں ہوتے تو وہ ان کے لیے وہ اس جوڑے کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم تھا. یعنی جو صبح لڑکی پیدا ہوتی وہ شام والے لڑکے کے ساتھ، جو شام کو لڑکی پیدا ہوتی وہ صبح والے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا لکھا تھا. یہ میں نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں اور کائنات میں اس وقت جو کہ معاملات ایسے تھے، تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے لوگ، تو نکاح کی اور کوئی سبیل بھی نہیں تھی. اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا. قابیل کا نکاح اکلیمہ سے اور لیوزا سے، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے کرنا چاہا. تو قابیل کو یہ ناگوار گزرا، کیونکہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اکلیمہ، اور جو کہ خوبصورت تھی. اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں. کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، یہ تو آپ کی رائے، جیسا کہ آج بھی لوگ بڑے کہتے ہیں جی بڑے کتابی کیڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی، یعنی پھکیاں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ایسا کرو، تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا. اس زمانے میں قربانی قبول جو ہوتی تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو اٹھا کر لے جاتی. قابیل نے ایک گلی سڑی یا جیسی بھی گندم کاٹ کر اس کا گٹھا باندھ کر پہاڑ پر رکھا، اور حابیل نے ایک بکری جو کہ تمام جانوروں میں سب سے فربا تھی اور اچھی تھی اس کی قربانی پیش کی. آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا، قابیل کی وہ گندم جو ہے وہ چھوڑ گئی. اس پر قابیل
کہ دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہونے کا، اچھا پہلے پیو، یعنی میرے آدم علیہ السلام نے میری بات کا اختلاف کیا، اب قربانی بھی اسی کی پیش ہے. اس نے کہا چل میں تمہیں اب قتل کروں گا. بولا قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، ہاں یہ بھی بات ہے کہ اس ٹائم حج کے لیے بھی حضرت آدم علیہ السلام گئے تھے مکہ مکرمہ میں، یعنی پتہ چلا بیت اللہ شریف اس ٹائم تھا. جی ہاں، حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا. حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی بھی قبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور تو کلمہ کا مستحق ٹھہرا. اس میں میری ذلت ہے، میری رسوائی ہے. ہاں آج بڑے مجھے یہ بات کی، میرے ساتھ یہ بات کی، اس کی ایسی کی تیسی نہ کر دوں، یہی چیز. تو کیا کہا؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے اس کا. یعنی حابیل کے اس مقولے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقیوں کی قبول فرماتا ہے. تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہوتی. یہ خود تیرے اپنے افعال کا نتیجہ ہے، تیری اپنی کی ہوئی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ بھی تجھ مجھ پر ڈال رہا ہے. لم بسطت الی یادک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، فرمایا بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. ہاں کہا کہ اور میری طرف سے ابتدا ہو باوجود اس کے کہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ یعنی میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تجھ سے طاقتور بھی ہوں، توانا بھی ہوں، لیکن میں ایسا کام نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا. یہ بھائیوں کی دونوں کی گفتگو کو اللہ نے قرآن بنا دیا، سبحان اللہ، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. اور یہ بنی اسرائیل کے بغض و عناد کی بات ہے کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حسد کر بیٹھی ہیں، اس کی وعید اور اس کی جو ہے حسد کی برائی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ حسد جو ہے نا یہ گھر تباہ کر دیتا ہے. اللہ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے پلے پڑے تو تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تحمل و مزاجی کی بات ہے. یعنی تو مجھ کو قتل کرے گا، اس کا گناہ بھی تجھے ملے گا، میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ ڈالا، قتل کا چاؤ دلایا، قتل کرنے پر ابھارا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں. یعنی اس نے حیران و پریشان ہوا کہ اس میں اب اس نے قتل کر دیا، اب وہ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ قتل تو کر بیٹھا، متحیر ہوگا، حیران و پریشان ہو گیا. اس کے دل میں اس ٹائم خون بھوت سوار تھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا. اور بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جب کر لیتے ہیں تو بندے کو احسان ہوتا ہے، جیسا کہ جوش میں آ کر طلاق دے دینا، کر بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ میں کیا کر بیٹھا. اسی طرح قتل کا بھی یہی ہے، بندہ کر بیٹھتا ہے تو پچھتاتا ہے، وہی میں نے کیا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کر رہی. پھر بعد میں کہتے ہیں غلطی ہوگی جی. کئی لوگ تو نادم بھی نہیں ہوتے، پریشان بھی نہیں ہوتے. حضرات گرامی قدر، پھر کیا ہوا؟ وہ بڑا پریشان ہوا تو کیا کروں، اس لاش کو کیا کرے؟ اب جب قتل تو کر دیا، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا.
مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر. اب کیا کرتا؟ اللہ اکبر. اللہ فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کو کریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے گا. اللہ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین. بولا ہے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا. ہاں اب ہوا کیا، کئی دن تک وہ لاش کبھی ادھر کبھی ادھر گھماتا پھراتا رہا. اللہ کی طرف سے ایک دو کوے اللہ نے بھیجے، ان کے آپس میں لڑائی ہوئی. لڑائی کرتے کرتے ایک کوے نے ایک کو مار دیا. اب مارنے کے بعد اس نے کیا کیا، زمین پنجوں سے کریدی اور اس میں کوے کو دفن کر دیا. ورنہ آپ نے دیکھا کوے کتنے مرے ہوتے ہیں، کبھی کوے کو دفن کرتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن اس وقت اللہ نے بھیجا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے کی لاش، وہ اللہ کا پیارا تھا. جی ہاں، اللہ کا پیارا تھا. اس کی لاش بھائی لے کر، قاتل لے کر پھر رہا ہے، تو رب کو اپنے پیارے کی لاش ایسے گوارا نہ کی. اور ساتھ ہی دو کوے لڑے، ایک کوے نے کو مارا، اس نے زمین کریدی، گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی کو دفن کر دیا. تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا. ورنہ بندہ پریشان بھی ہے تو کیا کرے گا، کووں کی لڑائیاں دیکھے گا؟ نہیں، وہ بھی خیال اللہ نے ڈالا، دھیان ادھر گیا. وہ لڑائی دیکھی، وہ مر گیا، وہ پھر دفن کیا. مر گیا تو بات تو ختم ہو گئی. نہیں، آگے کی بات بھی دیکھی. تو اس نے ریتلی زمین تھی، کرید کر اس میں دفن کر دیا، اپنے پنجوں کے ساتھ مٹی ڈال دی. تو اس نے کہا اے میرے سے تو کوا ہی اچھا، اوے کائیں چنگا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ کے خلاف بھونکتے ہیں، بولتے ہیں. ان سے میں پوچھتا ہوں، اصحاب کہف کا کتا، اس نے اہل اللہ کی قدر کی تو وہ ان کے ساتھ مل گیا. ان کا ذکر قرآن میں اور کتے کا بھی ذکر قرآن میں آ گیا. یہ ہے نسبت. اللہ اکبر. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وہ بڑا پریشان اور نادم ہویا، یار میں نے نہ دیا چنگا. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اور جس نے ایک جان کو جلایا یعنی زندہ بچایا، اس نے سب کو یا سب لوگوں کو جلا لیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. ہاں جی، یہ دلیل جو خون ڈونیٹ کرنا یا کسی کو جان بچانا، اس حوالے سے یہی آیت کی دلیل دی جاتی ہے. یعنی فرمایا وہ جب نادانی اور پریشانی، اپنی نادانی اور پریشانی پر اور یہ ندامت گناہ پر نہ تھی جو توبہ شمار ہوتی، وہ ندامت اسے گناہ پر نہیں تھی، بلکہ یہ ندامت تھی ہوئے میں اپنے برہان دفن ہی نہیں کر سکیا. یہ ندامت تھی، یہ نہیں تھی کہ ہوئے کاش میں نہ کرتا. اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر، اور اگر کسی نے ناحق خون کیا تو نہ مقتول کو کسی خون کے بدلے قصاص کے طور پر مارا، نہ شرک و کفر یا قطع طریق رازنی وغیرہ
قتل فساد کیا تو پھر اس کا گناہ جو ہے اس کو ملے گا، کیونکہ اس نے حق اللہ کی رعایت اور حدود شریعت کا پاس نہ کیا۔ اللہ فرمایا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، تو جس نے ایک جان کو جلایا، یعنی اس طرح کے قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے وغیرہ کہ اسباب ہلاکت سے بچا لیا۔ ہاں جی، کو قتل کا ڈوب رہا تھا تو اس کو بچا لیا، کو قتل کرنے لگا تھا تو اس کو بچا لیا، یا کسی کو خون دے دیا، خون کا عطیہ دیا، اس کی زندگی اور موت کی جنگ وہ لڑ رہا تھا، خون کا عطیہ دیا، وہ بچ گیا، اس کو زندگی میسر آ گئی، تو اس کا یہ ثواب ہے کہ اس نے ایسے کیا جیسے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ اللہ کی زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں آپ کون ہے یار؟ لیکن ایک دلیل آ گئی، آپ اس نظریے سے کوئی جل رہا تھا جلدی سے اس کو بچا لیا، کوئی ڈوب رہا تھا آپ کو تیرنا آتا تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو تو تیرنا نہیں آتا تو آپ نے بھی چھلانگ لگا دی تو آپ بھی مریں گے، جی ہاں۔ تو کسی کو بچانا، کسی کی جان کی حفاظت کرنا انسانیت کے ناطے سے یہ ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو بچانا ہے، پوری انسانیت کی زندگی کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کے غلاموں، تو ان کے پاس کون آئے؟ یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود نہ مانا۔ آگے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے، یعنی انبیاء کرام سے، اللہ تعالیٰ سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے اولیاء سے دعوت کرنا، جیسا حدیث پاک میں وارد ہے۔ ہوا کیا؟ غزوہ اورینا میں شان نزول ہے کہ سن 6 ہجری میں اورینا کے چند لوگ مدینہ طیبہ آئے اور اسلام لا کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ پھر بیمار ہو گئے، ان کے پیٹ بڑھ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینا تاکہ تم صحیح ہو جاؤ۔ تو وہ وہاں جا کر مرتد ہوئے اور انہوں نے ان وہاں پہ محافظین کو قتل کیا اور وہ اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ پھر ان کو جب تعقب کیا گیا، میں نے ترمذی شریف کے حدیث کے اندر یہ درس میں بات موجود ہے، تو جب ان کو تعقب کیا، ان کو پکڑ کر لائے گئے اور پکڑ کر لایا گیا تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھیری گئی تھی کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ حضرات ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ توبہ یعنی گرفتاری سے قبل توبہ کر لیتے ہیں، لینے سے وہ عذاب آخرت اور قطع طریق یعنی راہزنی کے حد سے تو بچ جائیں گے، مگر مال کی واپسی اور قصاص حقوق عباد میں ان پر باقی رہیں گے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں
تو ان کے معافی تو ہو جائے گی، لیکن جو قصاص ہے یا انہوں نے جو چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اس سے وہ نہیں بچیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً آج کے درس میں آپ کو بہت اہم معلومات ملی ہیں، جس میں دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون، دنیا کا سب سے پہلا مقتول کون، اور دنیا کا سب سے پہلا قتل کیوں ہوا، اور پھر دنیا کا سب سے پہلا پرندہ کون تھا جس نے دفن کرنے کا طریقہ بتایا، وہ تھا کوا۔ اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے آج کا پورا درس سنا ہے، میری دعائیں ان کی، ان کے اہل و عیال کی، آباء و اجداد کی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن جن احباب نے اس درس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، جو کتب لے کر دی ہیں، تفاسیر لے کر دی ہیں، احادیث لے کر دی ہیں، ان کے اہل و عیال کی بھی کامل بخشش فرمائے۔ ہمیں دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو بھی احادیث کی کتب، تفاسیر کی کتب یا دیگر چیزیں لے کر دے رہے ہیں، اللہ ان پر اپنی خیر و برکت کے دروازے کھولے، رحمتوں کے دروازے کھولے، آمین ثم آمین۔